اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے، شمس النساء نے کہا۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عامر بن عثمان نے جواب دیا، میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں، شمس النساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی، شمس النساء نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ گھسیٹتی ہے، پرسوں ملی تو رو بھی پڑی تھی، کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے۔ اس کے طلس میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔ میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے۔ اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی۔ مجھے تہہ خانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، شمس النساء نے پوچھا۔ جس روز اسے پتہ چل گیا وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ تمہیں شاید بخش دیا جائے، مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ عز الدین نے رضیہ خاتون کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمران کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھیں۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ و فساد پیدا کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے دو ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے، بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپائے بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ در پردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دود بین تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو نوجوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔
انوشی دوسرے تیسرے روز عامر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی۔ عامر اسے ٹال دیا کرتا تھا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا، اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انوشی نے اسے کہا، ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے کی ملاقاتیں جاری تھیں۔ عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ انہیں نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ خزانے میں اتنی سکت نہیں دیکھ رہا تھا اور وسائل بھی محدود تھے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ عز الدین جانتا تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین سے مشورہ کیا جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب